پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا؟ 100 پشت سے ہے پیشہ آبا سپہ گری، کچھ شاعری ذریعہ عزت نہیں مجھے۔ میں قوم کا ترک سلجوقی ہوں، دادا ماوراؤن نہر سے شاہ عالم کے وقت میں ہندوستان آیا۔ باپ میرا عبداللہ بیگ خان بہادر لکھنؤ جا کر آصف الدولہ کا نوکر ہوا۔ بعد چند روز حیدرآباد جا کے نواب نظام علی کا نوکر ہوا۔ وہ نوکری خانہ جنگی کے بکھیڑے میں جاتی رہی۔ والد نے گھبرا کر الور کا رخ کیا۔ راؤ راجہ بختاور سنگھ کا نوکر ہوا، وہاں کی لڑائی میں مارا گیا۔ نصیر اللہ بیگ خان میرا چچا حقیقی اکبر آباد کا صوبیدار ہوا، اسی نے مجھے پالا۔ سرمئے مفت نظر ہوں، میری قیمت یہ ہے کہ رہے چشم خریدار پا احسا میرا۔ مرزا اسد اللہ خان غالب 27 دسمبر 1797 عیسوی کو اس وقت کے اکبر آباد اور آج کے آگرہ میں پیدا ہوئے اور اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ دلی میں بتانے کے بعد 15 فروری 1869 کو اس دنیا سے کوچ کیا۔ ان کی زندگی حالات کے اتار چڑھاؤ اور تجربوں سے بھرپور گزری۔ اس کی ذہنی تصویر ان کی شاعری میں جگہ جگہ موجود ہے۔ بازیچے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، جز نام نہیں صورت عالم مجھے منظور، جز وہم نہیں ہستی اشیاء میرے آگے۔ پھر دیکھیے انداز گل افشانی گفتار، رکھ دے کوئی پیمانے صحبہ میرے آگے، اور ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ غالب ہمارے ان عظیم شعراء میں سے ہیں جن کی عظمت مسلم ہے۔ وہ شاعر ہی نہیں، ایک دور کی آواز ہیں، بلکہ اپنے دور کے انسان کی آواز ہیں۔ نسخہ حمیدیہ کی شاعری ہو یا منتخب دیوان کی، اس سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ غالب کو اپنے جگر پاروں کی قربانی دینی آتی تھی۔ آج ان کے منتخب دیوان کو سب آنکھوں سے لگاتے ہیں، لیکن نسخہ حمیدیہ میں کم سے کم 200 ایسے اشعار ہیں جن میں غالب کی فکر کی تابانی اور ان کے فن کی حسنکاری جھلکتی ہے۔ شاعر استعارے کی خوبی سے پہچانا جاتا ہے، اور غالب کے ہاں شروع سے یہ عمل ملتا ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایسے شاعر ہیں جنہوں نے غزل میں، مثنوی میں، رباعی میں، قطعے میں اپنے فن کا کمال دکھایا ہے۔ پھر وہ ایسے شاعر ہیں جنہوں نے اردو کے علاوہ فارسی کے نقشۂ رنگ رنگ میں بھی بہت کچھ کہا ہے۔ وہ خیال کے صنم خانے بنانے سے چلے اور اس کے بعد انسانی نفسیات اور تجربات کی ایسی حسین تصویریں پیش کیں جن پر اردو دنیا کو ناز ہے۔ وہ ایک تہذیب کے آخری دور کے ترجمان اور ایک نئی تہذیب کے نقیب بھی ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے سے تخیل کی آزاد فضا میں پرواز کی، بچپن کی معصومیت، شباب کا ہیجان اور ہنگامہ، اور بڑھاپے کی سنجیدہ فکر، اور انسانی دنیا پر ایک فلسفیانہ نظر کا ثبوت دیا۔ پھر اپنے خطوں میں وہ شخص پیش کیا جو اپنے پر ہنس بھی سکتا ہے اور دنیا کے ہر واقعے کو، ہر تجربے کو اپنی شاعری میں بھی اور اپنے خطوط میں بھی سمجھ سکتا ہے۔ جیسا کہ حالی نے کہا ہے، خسرو اور فیضی کے بعد ایسا جامع حیثیات شاعر
ہماری سرزمین سے نہیں اٹھا. ان کے شاعری پر اعتراضات بھی کیے گئے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے چراغ سے بہت سے لوگوں نے چراغ جلائے ہیں. اگر غالب نہ ہوتے تو اقبال بھی نہ ہوتے. اور غالب سے ہماری شاعری میں زندگی کی پہنائی اور گہرائی دونوں کا جو عکس ملتا ہے، اس سے اس دور میں بھی آشوب آگہی اور کرب آگہی دونوں کا عکس دیکھا جا سکتا ہے. انسانی نفسیات پر ایک مہذب نظر، زندگی کے تضادات پر ایک لطیف طنز، اپنے پر ہنسنے کی صلاحیت، ہر حال میں اپنے شوق اور اپنی فکر کو ممتاز رکھنے کی خوبی، اور ان کو ایسے الفاظ میں ادا کرنا جہاں لفظ ایک دنیا بن جاتا ہے، ایک کائنات بن جاتا ہے، اور اس کی پہلوداری ایک ہیرے کی طرح بن جاتی ہے جو شعائیں دیتی ہے. غالب کے ہاں شاعری میں بھی اور نثر میں بھی، اردو شاعری میں اور فارسی شاعری میں، اردو نثر میں اور فارسی نثر میں جو جامعیت اور فنکاری ملتی ہے، وہ ہمارا ایسا سرمایہ ہے جسے ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے، اور جس سے ہر نسل اپنے ظرف کے مطابق کسب فیض کرتی رہے گی. لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکاں، ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے. اس میں کوئی شک نہیں کہ غالب ہمارے ادب کی سب سے بڑی شخصیت ہے. اور آپ نے یہ غور کیا کہ میں نے ادب کہا اور شخصیت کہا، شاعر نہیں کہا، کیونکہ غالب صرف شاعر نہیں تھے، وہ بہت بڑے نثر نگار بھی تھے، لغت نگار بھی تھے. انہوں نے اپنی شخصیت کے مختلف گوشوں کو اپنی زندگی میں اور ادب میں زندہ اور توانا کیا. اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آخر جو شاعر کہ تقریباً 200 برس پہلے پیدا ہوا ہو، اس کی زندگی اور اس کے کلام سے ہمیں آج اتنی محبت کیوں ہے؟ اس کے بہت سے جواب ممکن ہیں. پہلی بات تو یہ کہ غالب کے کلام میں جو استعارے کی رنگا رنگی اور پیچیدگی ہے، اور جو خیال کی جو باریکی اور نیاپن ہے، وہ آج کے ذہن کو بہت مناسب معلوم ہوتا ہے، اچھا لگتا ہے. آج کے ذہن کے جو تصورات ہیں، ان کا ایک طرح سے ان کی ایک بازگشت، ان کا ایک ایکو غالب کے ہاں ملتا ہے. پھر اور دیکھیے، یہ وہ شخص ہے جو کہ حیات و کائنات میں انسان کی زندگی کو رائیگاں دیکھتا ہے، مگر پھر بھی حوصلہ مند ہے. یعنی غالب کے ہاں ایک تو کائنات میں انسانی زندگی کی رائیگانی کا المیہ کا احساس ہے، لیکن اس المیہ کے ساتھ ساتھ ایک حوصلہ مندی بھی ہے. وہ ہنستا بھی ہے، غصہ بھی کرتا ہے، شکایت بھی کرتا ہے، شکست نہیں مانتا. پھر ایک بات یہ دیکھیے آپ کہ یہ وہ شخص ہے جو بار بار سوال پوچھتا ہے. آج کے ذہن کا خاصہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ سوالیہ ذہن ہے، وہ ہر چیز کے بارے میں قرید کرتا ہے. آج کا ذہن تجسس پیدا کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے، یہ کہاں سے ہے، یہ کب تک ہے. تو اس طرح کے سوالات جو وجودی بھی ہیں اور ذہن انسانی سے بھی متعلق ہے، غالب کا کلام ان سے بھرا پڑا ہے. یعنی وہ آپ کے ذہن کو اور آپ کے دل و دماغ دونوں کو سوچنے پر، سوال کرنے پر مجبور کرتا ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو کہ انسان کی زندگی کو ہر طرح سے برتتا ہے، انسان کی زندگی کے ہر پہلو کو دیکھتا ہے. اور آج کی زندگی جب ہم دیکھتے ہیں جو کہ انتہائی پیچیدہ اور پراسرار اور ایک طرح سے پریشان کن ہے، تو غالب کے کلام سے ایک طرف تو ہم کو مضبوطی ملتی ہے، اور ایک طرف ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو کہ کائنات کے تمام اسرار کو جاننے کی کوشش کر رہا ہے. یعنی غالب کے ہاں ایک اسرار کی کیفیت ہے، ایک راز کی سی کیفیت ہے. فارسی میں انہوں نے خود بھی کہا ہے، اردو میں بھی اس طرح کے شعر بہت سے انہوں نے کہے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ پوری کائنات ایک گتھی سی ہے، ایک معمہ سا ہے، اور اس معمے کو حل کرنے میں ہم ظاہر سے باطن تک، داخل سے خارج تک سفر کرتے ہیں. تو غالب کے کلام سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے کہ انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو ایک بہادر اور ایک حوصلہ مند لیکن ایک المناک شخصیت کی طرح دیکھا ہے.
خطوں کو ہم لیتے ہیں. خطوط میں آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہ شخص ہے جس کے کلام جس کے خطوط میں کہ ایک واقعہ نگار، ایک افسانہ گو، ایک کردار نویس، ہر طرح کے پہلو ملتے ہیں. علمی بحثیں بھی ہیں، زبان کے بارے میں بحثیں ہیں، شعر کے بارے میں گفتگو ہے، نثر کے بارے میں گفتگو ہے، دلی کے حالات ہیں. غرض کی ایک پورا نگار خانہ ہے جو کھلا ہوا ہے. یعنی غالب کے خط اگر آپ پڑھیں تو آپ نہ صرف یہ کہ غالب سے مل لیتے ہیں بلکہ غالب کے دوستوں سے مل لیتے ہیں، غالب کی دلی سے مل لیتے ہیں، اور غالب کی دلی پر کیا کیا بیتی، کس طرح سے وہ اجڑی اور تباہ ہوئی، کس طرح سے اس کو تاراج کیا گیا، اس کے قصے آپ کو نظر آئیں گے. آپ دیکھیں گے کہ ایک شاعر کس طرح سے حالات سے اس کو سنبھلتا ہے، لڑتا ہے ان سے، دوستوں سے اس کے کیا تعلقات ہیں، کس طرح کی دوستیاں تھیں، کس طرح کی محبتیں تھیں، شاعرانہ بحثیں کیا کیا تھیں، مباحث کیا تھے، زبان کے بارے میں مسائل کیا تھے، ادب کے بارے میں سوالات کیا تھے. یعنی پورا اس کے خطوں کا جو ایک ذخیرہ ہے وہ اپنی جگہ پہ اس زمانے کی ادبی اور ذہنی اور روحانی تاریخ بن کے ہمارے سامنے آتا ہے. گو میں رہا رہی نے ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا. غالب فارسی اور اردو شاعری میں اپنی مثال آپ ہیں. خطوط نگاری میں ایسا طرز نکالا کہ خط و کتابت کو مکالمہ اور بات چیت بنا دیا. ان کی شاعری اور خطوں کے ان گنت نسخے دنیا بھر کی لائبریریوں کی زینت ہیں، اور ان کے بہت سے اشعار لاتعداد دلوں میں اپنا گھر کر چکے ہیں. ان کی شاعری کے ترجمے دنیا کی بہت سی زبانوں کے ساتھ بھارت کی علاقائی زبانوں میں بھی ہو چکے ہیں. কোথায় হে বিধাতা বাসনার দ্বিতীয় পদক্ষেপ, সম্ভাবনার ঊষর অরণ্য, শুধু একটি পায়ের ছাপ. गालिब के एक मशहूर शेर का ये बंगला तर्जुमा है. इसको पढ़ते ही ऐसा लगता है कि बदन में एक बिजली दौड़ गई, और ये भी लगता है कि मानो दुनिया का कोई भी काम आपके लिए मुश्किल नहीं है. शेर है कहां तमन्ना का दूसरा कदम यारब, हमने दश्ते इम्का को एक नक्शे पा पाया. इस शेर का तर्जुमा बंगला के मशहूर शायर शोक्ति चट्टोपाध्याय ने किया है. साहित्य अकादमी के अवार्ड विनर है. उन्होंने गालिब के बहुत सारे शेरों का बंगला तर्जुमा किया है. और एक भी विद्वान है, उनका नाम है आबू सईद आयूब. उन्हें भी साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला है. उन्होंने भी गालिब को बंगला में उनका तर्जुमा किया है. इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि बंगाल के पाठकों के लिए गालिब एक बहुत ही मशहूर शायर है. दरअसल बंगाल में मुर्शिदाबाद में जब नवाबों का राज्य कायम हुआ तब से उर्दू की चर्चा शुरू हुई. सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई और कलकत्ते में सन 1800 से उर्दू की पढ़ाई शुरू हुई. सन 1828 में गालिब कलकत्ते पहुंचे थे और वहां वे 2 साल थे. कलकत्ते से उनका बड़ा प्यार था. एक बड़ा मशहूर शेर है जो उन्होंने कलकत्ते के बारे में लिखा था. कलकत्ते का जो जिक्र किया तूने हमनशी, एक तीर सा सीने पे वो मारा कि हाय हाय. मगर गालिब ने जो लगभग 50 साल तक शायरी की, यानी 1820 से लेकर 1869,
इस 50 साल के दौरान बंगला साहित्य के जो लेखक थे और वो जो कुछ लिख रहे थे वो गालिब से अलग था। उस समय के कुछ मशहूर लेखक बंगला के ईश्वर चंद्र विद्यासागर, माइकल मधुसूदन, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये लोग नेशनलिज्म पर, सोशल कॉन्शियसनेस पर और भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर अपनी बातें उपन्यास के द्वारा, निबंधों के द्वारा लोगों तक पहुंचा रहे थे। अगर गालिब की शायरी का मुकाबला बंगला में ढूंढना पड़े तो मुझे लगता है कि वो टैगोर की कविताओं में ही ढूंढा जा सकता है। मिसाल के तौर पर तमाशाए गुलशन, तमन्नाए चीदन, बहार आफरीना, गुनाहगार है हम। टैगोर का कहना है, चाहिया देखो रोशेर श्रोते रंगेर खेला खानी, চেয়েও না तारे निकोटे नीते टानी। मानव जीवन का दुख, दीनता, हार, हताशा गालिब ने बहुत देखा और इसको अपने शायरी में बांधा भी। उनका एक शेर है, हम भी तस्लीम की खू डालेंगे, बेनियाजी तेरी आदत ही सही। मगर जिस ट्रेडिशन में पले हुए वो शायर थे, उस ट्रेडिशन में हमेशा ही दुख दर्द की बात होगी ऐसी बात तो नहीं। उन्होंने फारसी में एक शेर लिखा था जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है, मैंने पूछा एक धूल के जर्रे के लिए सूरज तक पहुंचना मुमकिन है क्या? उसने कहा लगभग नामुमकिन। मैंने पूछा तो भी क्या मैं कोशिश करता रहूं? उसने कहा वही मुनासिब है। इस तरह की शायरी टैगोर की गीतांजलि में भी दिखाई पड़ जाती है। जीवने যত পূজা হলো না সারা, জানি হে জানি তাও হয়নি হারা, আমার অনাগত আমার অনাহত তোমার বিনা তারে বাজিশে তারা, জানি হে জানি তাও হয়নি সারা। कहते हो न देंगे हम दिल अगर पड़ा पाया, दिल कहां कि गुम कीजिए हमने मुद्दा पाया। मेरा मादरी ज़बान तो आसामी है, उर्दू नहीं है। तब भी जैसे कि उर्दू में इतने शायरे हैं, इतने मशहूर राइटर्स हैं, तो इसीलिए इंटरेस्टेड हुआ मैं कि उर्दू में सीख लूँ कुछ और उस ज़बान से वहाँ क्या है कुछ अपना कर लूँ और उसके बाद अगर हो सके दूसरे को के लिए भी मैं उसका कुछ तर्जमा करूँ। इसीलिए गालिब में मैं इंटरेस्टेड हो गया, क्योंकि गालिब सेंटेनरी जब हुआ था ना तब गालिब का पोइट्री ट्रांसलेशन करने के लिए मुझे दावत किया साहित्य अकादमी ने और मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया और गालिब का ट्रांसलेशन किया। मुजीब साहब का जो किताब है गालिब का ऊपर, उसी किताब से मैं मदद लेकर के ये इसका तर्जमा किया और खुद आपने भी अपना जो गालिब का ऊपर जो मेरा एहसास हुआ वो मैंने बताया। और आप लोग को मेरा खुशी है ये कि आसामी ज़बान में गालिब का ऊपर बहुत सा ऐसे डिस्कशन हो रहा है लिटरेरी मैगजीन्स में, जर्नल्स में, ऐसे इंडिपेंडेंट किताब में भी। ये सच है कि वो जो उर्दू शायरी का जो इडियम है, जो सिमिलीज मेटाफर्स है या फारसी शायरी का जो है आसामी में वो नहीं आती। आसामी ज़बान का वो एक्सप्रेशन अलग है। तब भी गालिब ट्रांसलेशन हुआ और गालिब का ये ट्रांसलेशन में भी जो लोग उर्दू नहीं जानते वो लोग भी गालिब में काफ़ी इंटरेस्टेड हुआ और वो लोग अब तक इंटरेस्टेड है। बात ये है कि गालिब का साथ हम लोग का मेरा ख़ास करके जब कोई ताल्लुक़ बन गया तो इसी का साथ ही साथ ये नाते कि मैं
एक नॉवेलिस्ट हूँ, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर हूँ, मैं पोएट भी हूँ। और मेरा कलम से जब गालिब का ट्रांसलेशन निकला, बहुत से आदमी इंटरेस्टेड बन गया ना गालिब में, तो गालिब ने क्या लिखा था। लेकिन मुश्किल है गालिब को फ्रॉम पोएट्री टू पोएट्री ट्रांसलेशन करना और आम लोग को इसमें इंटरेस्ट करना ये मुश्किल है। तब भी ये फैशन बन गया है आसामी में ज़बान में, मैं कहूँ कि गालिब का 2-4 लाइन कोट करना यही तो कोई प्रेस्टीज की बात हो गया है। और जो कोई हो सकता है तो गालिब का कुछ ना कुछ 2-4 शायरी वो लोग कोट करते हैं, कोई लिटरेरी डिस्कशन में हो या कोई कॉन्फ्रेंस में हो, वो लोग कर सकते हैं। और ये इसमें वो लोग कुछ गौर भी करते हैं कि मैं गालिब का कुछ लाइन्स कोट करेगा। जैसे कि मैं खुद ही सब अभी मेरा सब कुछ याद नहीं, तब भी 2 लाइन तो मैं कह सकता हूँ, ए दिले नादा तुझे हुआ क्या है। ये सब जवान का ये सवाल है ना, दिल का क्या हुआ है। गालिब का भी हुआ था, मेरा भी कुछ हुआ था, और शायद आप लोग की भी होगी। ए दिले नादा तुझे क्या हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। इसका मैंने आसामी किया है, অবুজ হৃদয়টোৰ এইয়া কি হ'ল, বুজিব নোৱাৰোঁ এই বেদনাৰ ঔষধ বাকী। মই ৰৈ আছোঁ দৰ্শনৰ প্ৰতীক্ষাত, তেওঁ যেন অসন্তুষ্ট, হে আল্লাহ ইয়াৰ তাৎপৰ্য বাকী। संभलने दे मुझे ऐ नाउमीदी क्या कयामत है, संभलने दे मुझे ऐ नाउमीदी क्या कयामत है कि दामाने ख्याले यार छूटा जाए है मुझसे। मद्रास में ये असर हुआ कि मद्रास में एक न्यू वेव शुरू हुआ 69 के बाद। तो कन्नदासन बोलकर एक बहुत मशहूर शायर निकला तमिल में, तो उसने उसके ख़यालात गालिब के ख़यालात से, गालिब के गज़लों में जो ख़यालात हैं, जो रोमांटिक पोएट्री है, उसके साथ बहुत मिल जुलते हैं। तो इसके बाद 3 किताबें निकले जो मेरे नज़र में, मेरे जहन में 3 ही किताब याद आते हैं। एक तो शुजाउद्दीन मरहूम ने एक किताब लिखा, तो वो गालिब का कंट्रीब्यूशन तो उर्दू लिटरेचर के बारे में लिखा। दूसरा किताब तो गुल मोहम्मद साहब ने लिखा, तो दैट वाज आल्सो अबाउट हिज कंट्रीब्यूशन। तीसरी किताब मेरे नज़र में डॉक्टर अहमद जाकिर सिनेलबे, वो कोलंबो से हैं, वो श्रीलंकन तमिल लिटरेचर पर गालिब का क्या असर हुआ इसके बारे में लिखे हैं। उग रहा है दरो दीवार पर सब्जा गालिब, हम बेआबा में हैं और घर में बहार आई है। मिर्ज़ा गालिब उर्दू अदब ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਵੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ, ਹਰ ਦਿਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਸਿਰਫ ਉਰਦੂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਿਬ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਰਦੂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਕਬਾਲ ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਉਰਦੂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਬੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਉਰਦੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਔਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਸੀ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਪਿਅੰਤਰ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਇਤਨਾ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ 2 ਐਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਤੀਜੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਛਪਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। बख्शे है जलवे गुल ज़ौक़े तमाशा गालिब, चश्म को चाहिए हर रंग में वाह हो जाना। गालिब उर्दू के शायरों में काफ़ी मकबूल रहा है। 1969 में जब उनकी सदी आई तो उसके बाद अंग्रेज़ी वालों ने भी इसकी तरफ तवज्जो दी
اور کافی کام اس کی شاعری کے بارے میں اور شخصیت کے بارے میں منظر عام پہ آیا. بایوگرافی میں تو ریلف رسل اور پروفیسر خورشید الاسلام کی کتاب کافی معنی خیز ہے، اور ترجموں میں سردار جعفری اور قرۃ حیدر، پروفیسر مجیب، پروفیسر جے ایل کول اور پروفیسر یوسف حسین خان صاحب کی کتابیں آئیں، جنہوں نے خصوصاً ان غالب کی غزلوں کے ترجمے پیش کیے ہیں. ان ترجموں میں اپنی اپنی رنگا رنگی ہے، لیکن غالب کی مقبولیت کی یہی پہچان ہے کہ مترجم لوگوں نے اس کی طرف توجہ دی اور یہ کوشش کی کہ غالب کو اس کے صحیح رنگ میں انگریزی زبان میں پیش کیا جائے. غالب کے ترجموں میں میں آپ کو ایک غزل کا ترجمہ سناتا ہوں. یہ میں نے ہی اپنی کتاب میں کیا ہے، کینڈل اسموک میں. غالب کی بڑی مشہور غزل ہے، سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں. ترجمہ پیش ہے. آف دا ملٹیٹیوڈ sliding into the dust below, only a few could sprout as poppy and rose, but the loveliness of those visages that were laid in eternal rest, who knows. یاد تھی ہم کو بھی رنگا رنگ بزمارائیاں، یاد تھی ہم کو بھی رنگا رنگ بزمارائیاں، لیکن اب نقش و نگارے تاکہ نسیاں ہو گئیں. Beauteous and colourful the rivalries, fresh for long they glowed of their kind, but to mere memory images they are reduced now in the dark recesses of my mind. رو میں ہے رخش عمر کہاں دیکھیے تھمے، نئے ہاتھ باغ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں. غالب کی تحریریں ہر قسم کے تعصب سے پاک اور قوموں کی یکجہتی کی آئینہ دار ہیں. میں بنی آدم کو مسلمان ہو یا ہندو یا نصرانی عزیز رکھتا ہوں اور اپنا بھائی گنتا ہوں. ہے رنگے لالو گل و نسریں جدا جدا، ہر رنگ میں بہار کا اسبات چاہیے. اس کشمکش اور انتشار کے دور میں غالب کی تحریریں ایسی تصویر اور خیالات پیش کرتی ہیں جس میں سچ مچ آدمی کو آدمیت اور انسانیت میسر آ سکے. اور غالب اپنی شاعرانہ عظمت اور انسان دوستی کی وجہ سے صدیوں تک ادب، انسان اور محبت کے پجاریوں کے دلوں میں زندہ رہیں گے. ہوئی مدت کہ غالب مر گیا، پر یاد آتا ہے وہ ہر ایک بات پر کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا. ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے. ہم واحد ہے ہمارا کیش ہے ترک رسوم، ہم واحد ہے ہمارا کیش ہے ترک رسوم. ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایمان ہو گئی، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہا ہو گئی. سب کہاں کچھ لالا گل میں نما